اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 18 رمضان المبارک کے دن اور بدھ کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، 18، 19 اور 20 رمضان المبارک کے دن، یعنی بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ان 3 دنوں میں کر لے گا، انشاءاللہ بفضل خدا یہ لفظ پڑھتے ہی، یہ کلمات پڑھتے ہی رب کریم شام سے پہلے پہلے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات ضرور پوری ہوگی، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ مغفرت کے ساتھ بہت خاص ہے۔ تو اس دوسرے عشرے کو ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اپنی مغفرت کروائیں، اپنی بخشش کروائیں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کے زمرے میں شمار کروائیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، بندہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ گناہ گار ہو، زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گناہ ہی کیوں نہ ہوں، جتنا زمین اور آسمان میں خلا ہے، یہ خلا ہی گناہوں سے کیوں نہ بھرا ہو، جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جا کر رو رو کر، گڑ گڑا کر، ندامت کی آنسو بہا کر اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا سوال کرتا ہے، تو رب کریم بہت جلد اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت فرما کے اسے نیک لوگوں کے زمرے میں لکھ دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک چھوٹا سا عمل اگر ہماری زندگی کو بدل دے، ایک چھوٹا سا کام اگر ہماری زندگی کو بدل دے، ہماری آخرت کو بدل دے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے عطا کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، ہم اپنی بخشش کروا سکیں، اور بدبخت ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا پہلا مہینہ رحمت کے ساتھ خاص ہے، جس میں اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جس طرح ایک اونچے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، اس طرح اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے، اور اس خاص مغفرت کے عشرے میں ہمیں اللہ سے اپنی مغفرت کروانی چاہیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور جو ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار، والدین جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی بخشش اور مغفرت کا بھی اللہ سے ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں،
میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کیا تمہارے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں میرے گناہ درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں میرے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جی ہاں میرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ وسیع ہے، اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی رحمت کے آگے ہر چیز چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ جب تم سچے دل کے ساتھ توبہ کرو گے، اللہ کو منانے کی کوشش کرو گے، توبہ استغفار کا ورد کرو گے، ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی طلب کرو گے تو رب کریم تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رب کریم کی رحمت بڑی وسیع ہے، جب برستی ہے تو بے بہا برستی ہے۔ آپ اللہ سے سب سے پہلے رحمت کا سوال کریں، پھر مغفرت کا سوال کریں، پھر بخشش کا سوال کریں، پھر دنیاوی ضروریات کے لیے دعائیں کریں، پھر آخرت کو جنت بنانے کے لیے، آخرت میں جنت خریدنے کے لیے، جنت واجب کروانے کے لیے، جنت کا ٹکٹ لینے کے لیے نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں، رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، وہ مغفرت کے ساتھ بھی خاص ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ بھی خاص ہے۔ اگر آپ یہ 3 دن یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے دل کی مراد ضرور پوری ہوگی، کیونکہ بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن بڑے خاص اور مقدس دن ہیں، اور یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے آخری دن ہیں، اور دوسرے عشرے کے آخری دنوں میں جب آپ اللہ سے مغفرت اور بخشش کا سوال کریں گے تو رب کریم آپ کو ضرور بخش دے گا اور آپ کی مغفرت فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ضرور کریں اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا کروائیں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 18، 19 اور 20 رمضان المبارک والے دن پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہوگی۔ جب آپ کا دل چاہے آپ تینوں دنوں میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ آج بدھ کے دن یہ وظیفہ شروع کریں، جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن بھی اس عمل کو جاری رکھیں۔ جو لوگ بدھ والے دن یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن کر لیں۔ جو جمعرات کے دن بھی نہ کر سکے وہ جمعۃ المبارک والے دن یہ وظیفہ لازم کرے، اور جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کرے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت نوافل صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے، پھر آپ نے اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ توبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی۔ کوئی بھی کلمات آپ بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لگن کے ساتھ آپ توبہ استغفار کا ورد کریں۔ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 200 مرتبہ پڑھ لیں یا 300 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ یا 300 مرتبہ توبہ استغفار یا استغفر اللہ کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔
रब्बना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। इन कलिमात को आपने सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। इसके अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ना है। अगर आपको दरूद इब्राहिमी नहीं आता तो कोई और दरूद पढ़ ले, लेकिन दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इसकी ज्यादा फजीलत होगी। आपने जब 33 मरतबा इन कलिमात को पढ़ लेना है तो फिर आपने 100 मरतबा या समीउ या बसीरू या समीउ या बसीरू का विर्द करना है। जब आप 100 मरतबा इन कलिमात को भी पढ़ लें तो फिर आपने अपने सर को सजदे में रखना है और सजदे में आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से खसूसी दुआ करनी है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जब आपने दुआ करनी है सजदे की हालत में तो रब्बे करीम आपकी शारक से भी ज्यादा आपके करीब होगा। और जब आपने सजदे में अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी है, अपने गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह से मुआफी मांगनी है, तौबा करनी है, मगफिरत का सवाल करना है, गुनाहों में डूब कर आपने जब अल्लाह से अल्लाह की रहमत का सवाल करना है, पाँव से लेकर सर तक अगर आपके गुनाह भी होंगे तो रब्बे करीम आपको बख्श देगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह अपनी रहमत के सदके आपको जरूर बख्शेगा, जहन्नुम की आग से बचाए रखेगा, जहन्नुम की गर्मी से बचाएगा, हशर की शर्मिंदगी से बचाएगा और रब्बे करीम आपको हमेशा अपनी रहमत के साए तले रखेगा। आप अल्लाह से दुआ करें कि मौला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, हर नेक काम करने की हमें तौफीक अता फरमा और ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जिसमें तू और तेरा महबूब राजी हो। हमें सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। इसके अलावा अपनी मगफिरत के लिए दुआ करें, बख्शिश के लिए दुआ करें। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, इसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। आप मांग कर तो देखें, अल्लाह आपको जरूर अता करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप 3 दिनों में जब आपका दिल चाहे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप दिन में भी 1 मरतबा ये अमल करें, यानी 2 रकत नवाफिल पढ़ें और फिर जो मैंने आपको कलिमात बताए हैं वो कलिमात पढ़ें और 1 दफा नमाज तहज्जुद अदा करें और नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद ये कलिमात पढ़ें तो सोने पे सुहागा है। तीसरा अशरा आने से पहले पहले रब्बे करीम आपको जरूर बख्श देगा। आप अल्लाह से जिस चीज का सवाल करेंगे रब्बे करीम आपको जरूर अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजम पढ़ें, जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से जरूर सरफराज फरमाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।